جرنی آف آئیڈیاز کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد پرویز. آج میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ یوتھ ونگ کے لیڈر ہیں، ایم کیو ایم کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں. میری مراد ملک اسد مصطفیٰ صاحب سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ملک صاحب، آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر، آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اٹس مائی پلیجر. اچھا، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں، آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے، اور آپ لاہور کیسے موو ہوئے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. کرنٹلی تو میں لاہور میں رہتا ہوں اور جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا میرا بزنس ہے کنسٹرکشن کمپنی کا. جی جی اور اس سے پہلے میں نے ایک گاؤں جنگ ہے ہمارا گاؤں کوٹ شاکر، چھوٹا سا جنگ کا رورل ایریا، وہاں سے اپنی اسکولنگ اور میٹرک ڈن کیا تھا. کوٹ شاکر کوٹ شاکر ہمارے منظور ملنگی صاحب کا علاقہ ہے. جی جی بالکل، منصور ملنگی صاحب صحیح کا صحیح، علاقہ ہے. اور کوٹ شاکر کے شاعر تھے وہ. بالکل جی. وہاں سے میں نے اسکولنگ کی ہے میٹرک تک، اور اس کے بعد میں نے جنگ سے اپنی انٹر کیا ہے. صحیح اور صحیح. ہائر ایجوکیشن کے لیے میں یہاں آیا تھا لاہور، اور یہاں پہ الحمدللہ میں نے انجینئرنگ کی ہے یونیورسٹی آف لاہور سے، اور صحیح بس صحیح ایسے ہی سو آن. صحیح صحیح. پھر آپ کی انجینئرنگ سے سیاست کا سفر کیسے شروع ہوا؟ جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا انجینئرنگ میں، تو میں نے یونیورسٹیز ڈفرینٹ باڈیز جوائن کر رکھی تھی. اسٹوڈنٹ ونگز کا بھی حصہ رہا ہوں، اور اس میں APMSO آل پاکستان اسٹوڈنٹ متحدہ آرگنائزیشنز میں بھی میں رہا ہوں. اور اس دوران ہم نے فاؤنڈیشنز میں بھی کام کیا ہے. ہم نے جب یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھ رہا تھا تو ایک مشہور ناول رائٹر ہیں تہذیب طاہر، جی جی جو بالکل. ینگیسٹ ناول رائٹر کا ایوارڈ بھی رکھتی ہیں. جی ان کے ساتھ مل کے ہم نے اسٹوری آف ایوری پاکستانی پہ کام کیا، صحیح صحیح. اور اس میں ہم نے پاکستان کے رورل ایریاز کو دکھایا، پاورٹی اور وہاں کی بدحالی معاشی اور اکنامیکلی ہر لحاظ سے جو وہاں پہ معاملات ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں، اور اس کو کافی پذیرائی ہوئی. تو بس اسی سلسلے میں پھر لگے رہے اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن کے ساتھ. مطلب کہ آپ سیاست سے پہلے میں ان ٹچ تھے پڑے؟ جی ڈیورنگ اسٹڈی میں ڈفرینٹ، آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آرگنائزیشن اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں ممبر رہا ہوں، اور APMSO کا صدر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں نے متحدہ جوائن کر لی. اور میں شکر گزار ہوں اپنی پارٹی کا، جنہوں نے مجھ پہ اتنا بڑا اعتماد کیا اور مجھے پنجاب کا جوائنٹ سیکرٹری پنجاب کا عہدہ دیا، اور میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ممکن. اور اسی کے ساتھ ساتھ یو کین سے دیٹ آئی ایم دا ینگیسٹ پولیٹیشینز آف دا پنجاب. کہہ سکتے ہیں اس ٹائم بالکل. آئی ایم دا پروونشل اسمبلی کینڈیڈیٹ PP 168 لاہور. 168 سے. جی جی. Yeah. تو آپ اس ٹائم جوائنٹ سیکرٹری ہیں پنجاب کے جی ایم کیو ایم کے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی الحمد تو للہ. اس سے پہلے کوئی اتنا ینگ لیڈر بنا ہے جوائنٹ سیکرٹری ایم کیو ایم کا؟ جی ہم سے پہلے کافی لیڈر رہے ہیں. ابھی ہمارے انفارمیشن سیکرٹری عمر علی آغا بھائی، دیٹس اے ٹو مچ ہینڈسم اینڈ ینگ گائے. اور اس وقت جو ہمارے کرنٹ صدر ہیں APMSO مارزین صاحب، دیٹ از دا ٹو مچ ہینڈسم اینڈ ینگ گائے. وہ بھی ینگ ہیں بالکل. تو APMSO کا ایک رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پڑھے لکھے نوجوان اور مڈل کلاس طبقے کو پروموٹ کیا. صحیح صحیح. اور ہماری بھی ان کے ساتھ انہی معاملات پہ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. اور ہم بھی رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں الحمدللہ. صحیح صحیح. آپ کی اسی چیز کو ایک قسم کا سلوگن یا اپنا منشور بنا کے آپ کے جو قائد ہیں فاروق ستار صاحب، وہ بھی لے کے چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں 90% یوتھ کو ٹکٹس دیں گے. جی الحمدللہ. MKM پاکستان کا ہمیشہ یہی منشور رہا ہے کہ مڈل کلاس طبقے سے پڑھے لکھے لوگوں کو فلور آف دا ہاؤس پہنچایا جائے، اور وہ غریب لوگوں کی ترجمانی کریں. غریب بندہ ہی غریب کا درد سمجھ سکتا ہے، مڈل کلاس بندہ ہی مڈل کلاس بندے کا طبقے کا درد سمجھ سکتا ہے. یہ بالکل آپ کہیں کہ ایلیٹ کلاس کے بندے 10 20 50 کروڑ الیکشن پہ لگا کے اور وہ آپ کی ترجمانی کریں گے کہ غریب کو روٹی مہنگی مل رہی ہے، تیل آٹا دال مہنگا مل رہا ہے، تو اٹس نیور، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اور نہ ہوگا. تو اس لیے MKM کے منشور کا حصہ ہے کہ ہمیشہ متوسط مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست میں لانا اور ان کو فلور آف دا ہاؤس پہنچانا اور اس پہ گام جانا. ہم بھی اسی منشور کے ساتھ الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. صحیح صحیح. آپ کا بیسیکلی تعلق جنگ سے ہے، آپ نے ابھی بتایا. تو آپ نے جنگ کے بجائے لاہور کو کیوں چوز کیا؟ یہ میری پارٹی کا ڈیسیجن تھا. میرا بیسک حلقہ ہے PP 131 جو جنگ کا بالکل جی. 3 میں آتا ہے. لیکن میں یہاں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں انوالو تھا، اور پچھلے 10-11 سال سے میں یہاں مقیم ہوں. میرا بزنس بھی یہیں پہ ہے، اور پھر ہمارے پہ ذمہ داری ہے پنجاب ہاؤس کی. تو انیشلی ہم نے اس وقت پنجاب میں 43 کینڈیڈیٹس بھیجے ہیں، جن میں MNA اور MPs ہیں، اور سارے ینگ کینڈیڈیٹس ہیں الحمدللہ.
تو اس لیے ہمیں پارٹی کی ریکمنڈیشنز اور میرا حلقے اس حلقے میں رہنا، میری ایجوکیشن بھی وہیں کیا ہے، بزنس بھی وہیں کا ہے، تو انیشلی ہمیں وہاں سے بھیجا گیا ہے. پارٹی ہمیں کہے گی جہاں سے ہم وہاں سے لڑنے کو تیار ہیں. ہم پارٹی کے منشور اور خدمت خلق پہ یقین رکھتے ہیں. اس سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مسجد یا مصلی مختص نہیں ہوتا. بالکل جہاں سر جھکا لیں، اللہ کی پوری زمین بڑی وسیع. بالکل بالکل. تو آپ نے ایم کیو ایم کو جوائن کیا، تو آپ کا ایم کیو ایم میں ایک جو ہوتا ہے نا لیڈر، وہ کون ہے؟ فاروق ستار صاحب یا اس کے ہمارے علاوہ جو کہہ لو؟ کنوینئر ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بہت کام کیا. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صدیقی، صاحب ڈاکٹر جی، فاروق ستار ڈپٹی کنوینئر، اور مصطفیٰ مصطفیٰ کمال کمال صاحب دا ینگ گائے اینڈ موسٹ بالکل ہینڈسم کہہ سکتے ہیں میئر آف دا کراچی، کراچی. اور جی وہ بالکل ورلڈ بیسٹ میئرز میں بھی رہے ہیں. کراچی کو انہوں نے بیسٹ ڈیولپمنٹ کا ایوارڈ بھی کام دیا کیا، ہے. بالکل جی. تو سارے ہی ہمارے اچھے لیڈر ہیں. پوری ایم کیو ایم الحمدللہ ڈاکٹر، انجینئرز اور پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، لیکن مڈل کلاس. مڈل کلاس. اس میں کوئی ایلیٹ کلچر، جاگیردارانہ سرمایہ دار اور بلینئر انڈسٹریلسٹ نہیں. صحیح صحیح. تو آپ بھی ایک مڈل کلاس ہیں، یا آپ کے بھی کوئی کروڑوں کے لاکھوں کے بنگلے زمینیں ہیں؟ الحمدللہ میں ایک مڈل کلاس طبقے سے ہوں. میرے والد صاحب ایک اسکول ٹیچر ہیں، صحیح صحیح اور انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے مجھے انجینئرنگ کروائی، اور اس انجینئرنگ کو میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اپنے چھوٹے موٹے روزگار چلا رہا ہوں. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، لیکن ناٹ ہم جاگیردار اور بلینئر ناٹ. صحیح. تو اس پر آپ کو کبھی نیب کی طرف سے کوئی نوٹس بھی ملا ہے؟ اتنی نیب ہمیں کیا نوٹس دے گی، ہم اتنے بڑے وہ مگرمچھ نہیں ہیں کہ نیب ہمارے پیچھے پڑ جائے. اور اگر الحمدللہ نیب ہمیں بلاتی ہے تو ہم اپنے ایسیٹس اور ایوری تھنگ نیب کو ڈکلیئرڈ ہیں آلریڈی. ہم ایف بی آر پہ یہ پینل تو پہ آپ نے رجسٹرڈ پہلے ہیں. بھی ڈکلیئر کیے ہوں گے جب آپ نے ہماری کاغذات پرائیویٹ میں. لمیٹڈ فرم ہے، ہم اس میں بھی میری جو کمپنی ہے میں اس میں بھی ڈکلیئرڈ ہوں، اور الیکشنز بھی ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں. تو ہم وہ چھپن چھپائی نہیں کھیلتے. مطلب کہ آپ ایک ٹیکس پیئر ہیں، میں کہہ سکتا ہوں. الحمدللہ ٹیکس پیئر اور ایک شریف سٹیزن. صحیح صحیح صحیح. تو آپ خود ایم کیو ایم میں ہیں. آپ ایم کیو ایم میں ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا اپوننٹ لیڈر یا اپوننٹ پارٹی سے ایک بندہ جو ہماری پارٹی میں ہونا چاہیے تھا، آپ کی نظر میں ہے کوئی جو آپ سمجھتے ہماری ہیں؟ پارٹی میں ابھی مجھے بلاول بھٹو صاحب نے ریسنٹلی جلسہ کیا تھا کے پی کے میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب بوڑھے سیاستدانوں کو گھر بیٹھنا چاہیے. وہ ایک اچھی بات تھی، اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں ان کے ڈائلاگ کو، بٹ وہ ڈائلاگ ون سائیڈڈ تھا. تو اس میں ان اس کے کے اپنے والد محترم نہیں آتے؟ والد صاحب خود سیاست کر رہے ہیں، تایا چاچا رشتہ دار آگے پیچھے سارے بوڑھے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں. سندھ کی جتنی بھی آپ کبینہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو کوئی ینگ گائے نظر نہیں آتا. لیکن ان کا بیان ہے کہ ینگ جنریشن کو سیاست میں آنا چاہیے اور بوڑھوں کو چھٹی کریں. ون سائیڈڈ بیان ہوتے ہیں، پولیٹیکل بیان ہے، لیکن خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو پریفر کیا کہ ینگ جنریشن کو آنا چاہیے. اور ایم کیو ایم تو ہمیشہ اسی پہ کام کرتے ہیں. ایم کیو ایم نے تو ایسے ایسے درزی استاد اور اسکول ٹیچر اور پتہ نہیں کس کس کو فلور آف دا ہاؤس پہنچایا ہے، بالکل. اور یہ نعرہ نہیں ہے، انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا الحمدللہ. صحیح صحیح. باقی جو بھی ہمارے منشور پہ ویلکم آتا ہے ہم کہیں گے بلاول بھٹو صاحب آ جائیں، حمزہ جواز آ جائیں، مریم نواز آ جائیں. ہمارے منشور پہ جو آئے گا ہم اسے ویلکم کہیں گے. ٹھیک ہے. میرے جیسے کچھ کم علم والے لوگوں کو، جیسے کہ آپ کے منشور کا علم نہیں، تو آپ اپنا منشور ایک بار دوبارہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ہماری پارٹی کا منشور ہے جی کہ پاورز اور فنڈز کا استعمال جائز اور مناسب طریقے سے ہونا چاہیے. اور جس طرح میں کینڈیڈیٹ ہوں اور میں ووٹ لینے کے لیے آپ کے دروازے پہ آ سکتا ہوں، جی تو آپ کی صحت، پانی، تعلیم اور آپ کے بچوں کے روزگار کے لیے یہ مواقع آپ کے دروازے پر کیوں نہیں آتے؟ فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ڈسٹرکٹ لیول، یونین کونسل لیول، ڈی بیز لیول، تحصیل لیول اور ڈویژنز لیول پہ ہونی چاہیے، نہ کہ پنجاب لیول پہ ہونی چاہیے. سی ایم پنجاب کے پاس تمام فنڈ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ، ڈویژنز، یونین کونسل، ڈی بیز، نالی سولنگ آپ کا ڈی بیز کے ہوتے ہیں، بلدیہ کے کام ہوتے ہیں. ہم ایم پی کو کہتے ہیں ہمیں نالی بنوا کے دیتے ہیں، ایم این اے کو کہتے ہیں ہمیں سولنگ اور سڑک بنوا کے دیتے ہیں. وہ ہائی ویز پروونشل بڑے پروجیکٹ ہوں، آپ ایم این اے ایم پی کو اپروچ کریں. تو یہ چیزیں فائنینشلی اور ڈیولپمنٹلی یہ آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اضلاع کی خود مختاری ہونی چاہیے. یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. اور جس طرح ووٹ لینے کے لیے ہم اپنے ووٹر کے دروازوں پہ جاتے ہیں، اس طرح صحت، تعلیم، صاف پانی ان کے دروازوں پہ پہنچنا چاہیے. یہ ہمارا ایک سادہ سا منشور ہے. صحیح. چونکہ ایم کیو ایم تقریباً پاکستان کے ہر پارٹی کے ساتھ الائنس کرتی آ رہی ہے ماضی میں، تو اس بار بھی 2024 میں ایم کیو ایم الائنس کرنے جا رہی ہے کسی کے ساتھ؟ ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ اس پارٹی کے ساتھ الائنس کیا جنہوں نے ہمارے منشور کو فالو کیا. اس بار ہماری نون لیگ سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہمارے منشور پہ کچھ چیزوں پہ کچھ کام ہوا اس پہ بات چیت کی ہے، اور بات چیت چل رہی ہے. کوئی بھی پارٹی ہمارے منشور کو ایکسیپٹ کرے گی، وی آر اسٹینڈ ود ہم.
اس سے پیچھے بھی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی الائنس جب تک کوئی ہمارے منشور پہ چلتا ہے ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، جب وہ ہینگی پھینگی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وی سے دا گڈ بائے. صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کے منشور سے ہٹ گئی تھی جب انہوں نے آپ کو ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا تھا کہ اضلاع کی خود مختاری اور فائنینشلی فریڈم اور ڈسٹریبیوشن آف فنڈز آن دا ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنز لیول، اینڈ بس وہ ڈویژنز لیول تک تو نہیں، بس بزدار لیول تک ہی ہوئے ہیں. صحیح بزدار صاحب تو وسیم اکرم پلس ہوا کرتے تھے. بس وہ زیرہ پلس ہی تھے، وسیم اکرم پلس نہیں تھے. کھاؤ کھاؤ پروگرام تھا اور کوئی پروگرام نہیں تھا. چونکہ آپ کا حلقہ پی پی 168 ہے تو آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، پی پی 168 میں آپ نے کیا اسٹریٹجیز بنائی تھی الیکشن کیمپین میں، اور کیا آپ کی پلاننگ تھی کہ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ ملیں گے، عوام آپ کو ووٹ دیں گے؟ ہماری ایک سادہ سی پالیسی ہوتی ہے، ہم پاکستان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ہم ڈور ٹو ڈور کمپین پہ یقین کرتے ہیں، جی اور بالکل اسی وجہ سے ہمارے مخالفین بھی ڈور ٹو ڈور کمپین پہ مجبور ہیں. کر رہے ہیں بالکل. آج جو لوگ پہلے دڑوں کی سیاست کرتے تھے اب وہ ہر عام و خاص کے دروازے پہ جانے پہ مجبور ہو چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے آفیسز ہیں علاقے میں، ہمارے حلقے میں، اور اس کے علاوہ ہم ایک ایک گھر کے ایک ایک دروازے تک جاتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے گھر سے ہمیں بہتر امید ہے، اللہ کی ذات بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ نے اپنے حلقے میں بڑا اچھا کام کیا ہے، کیمپین کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو اس بار ووٹ ملنے جا رہے ہیں تو آپ کو بہتر انداز میں پہلے سے جو ہیں اس سے زیادہ ملیں گے؟ الحمدللہ پاکستان پاکستان ہمیشہ واضح برتری حاصل کرتی رہی ہے. پہلے کراچی میں کینڈیڈیٹ تھے، اس بار ہم پنجاب میں ہیں. پنجاب میں میری فرسٹ اٹیمپٹ ہے اپنے حلقے میں، تو ورکنگ کر رہے ہیں. ہم بہتر ہوئے تو ہم آئیں گے، کوئی ہم سے بہتر ہوا تو وہ آئے گا. بس یہ عوام کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، لیکن ہم عوام کو یہ ضرور بتائیں گے کہ یہ وہی ہیں جو پچھلے 70 سال سے ہیں. تو کسی نئے کو آزما کے دیکھیں، باقی اللہ کی ذات بہتر فرمائے گی. چند ایک جو میرے آخری سوال ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، لوگ تنقید کرتے ہیں، تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آج کل عروج پہ ہے، پی ٹی آئی ورسز آل پارٹی پاکستان، اور چلتا رہتا ہے. ہم سوشل میڈیا کی خبروں پہ زیادہ کان نہیں دھرتے، باقی فزیکلی اگر کوئی سامنے آ جائے تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. خیر سوشل میڈیا سے ہٹ کے فزیکل تو سامنے آتے ہی بہت کم ہے، شاید ایک اور زیادہ تر یہ وہ ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے، سوشل میڈیا پہ ہی چلتی ہیں یہ چیزیں، کہ کسی کو ٹیگ کر دیا، کسی کو پرانی ویڈیو اٹھا کے لگا دی، تو ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں. دس از ناٹ اے گڈ تھنگ ان پولیٹکس. جمہوریت کا حسن ہے گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ. آپ کسی کو عزت دیں گے آپ کو عزت ملے گی. یہ ووٹ، یہ الیکشنز ہمارے ٹھیک ہے کمپیٹنٹر ہیں، لیکن اس میں ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا دشمن سمجھ لو. اب سب ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ان کا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا نظریہ، ان کا اپنا طریقہ کار خدمت خلق ہے، ہمارا اپنا طریقہ کار خدمت خلق ہے. ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ کاروبار سمجھ کے کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تو اس میں ہم کسی کو پازیٹیو نیگیٹو نہیں کہتے، لیکن یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے کہ ٹرولنگ اور سوشل میڈیا ٹرائل اور اس طرح کی چیزیں کرنا اوائڈ کرنی چاہیے ان چیزوں سے. ویسے یہ اس الیکشن میں ٹرولنگ یا تنقید ہو گیا، کرٹیسائز ہو گیا، اس بار تو پچھلی الیکشنز کی نسبت بہت زیادہ عروج پہ رہا ہے. یہ اس میں الیکشنز کا زیادہ قصور نہیں ہے، اس میں پرابلم ہے یہ جو صدی چل رہی ہے اب، یہ ڈیکیڈ ہے، اس میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بوسٹ آیا ہے، اور یہ اگلے ایک ڈیکیڈ اور رہے گا. ہر ٹینیور میں کوئی نہ کوئی فیلڈ بوسٹ اپ ہوتی ہے. جیسے پرویز مشرف کے دور میں 90s سے آگے 2000 کے نیئر اباؤٹ ریئل اسٹیٹ پہ عروج آیا، پھر کنسٹرکشنز پہ عروج آیا، سوسائٹیز بننے لگیں، پھر سوسائٹیز بین ہونے لگیں، پراپرٹی ڈیلرز اوپر چلے گئے. آج کل انفارچونیٹلی آئی ٹی اینڈ سوشل میڈیا بوسٹ اپ ہے، ایزی فلو آف منی ہے اس میں، ہر بندہ اسی پہ لگا ہوا ہے. ٹرولنگ کی ٹرولنگ، بزنس کا بزنس، آن لائن کام کرتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، کسی کو مس یوز کر کے، کسی کا ڈیٹا یوز کر کے اپنے ڈالرز کما رہے ہیں. ڈالر کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ غلط راستہ اڈاپٹ کر کے پیسہ کمانا بری بات ہے. صحیح. آخر میں چند ایک سوال جو میرے رہ گئے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی فیوریٹ سپورٹس بھی ہے؟ آپ نے کبھی کوئی گیم کھیلی ہے؟ جی میں ہارس رائڈنگ اچھی کرتا ہوں اور بیڈمنٹن. صحیح. آپ کھیلتے بھی رہے ہیں یونیورسٹی لیول؟ یونیورسٹی لائف میں رہا ہوں، پارٹیسپینٹ بھی رہا ہوں. ہمارے یونیورسٹی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو اس میں ہم ممبر رہے ہیں الحمدللہ. صحیح.
میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے چونکہ اپنے حلقے میں بہت زیادہ ورک کیا ہے، کیمپین کی ہے، کام کیا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے یوتھ کو، اپنے ووٹرز کو میرے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کے لیے اور خاص پاکستانی عوام کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کریں، ان پارٹیز کا انتخاب کریں جو رائے حق پہ ہیں، رائے راست پہ ہیں، جو آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں اور آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ الیکشن کا سیزن ہے، آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کو زندگی میں آپ نے نہیں دیکھا، اور اب وہ آپ کے ہمدرد کینڈیڈیٹ آپ کے ڈورز تک سر، پہنچ گئے ہیں، بالکل اور ایسا یہ ہی 3 دن اور ہیں، 8 فروری کے بعد وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگلے 5 سال کے لیے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے کلاس کے ہیں، آپ کے لیول کے ہیں، جو آپ کی طرح سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان کا انتخاب کریں گے جن کا وے آف تھنکنگ آپ کے ساتھ نہیں ملتا، تو وہ کبھی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ووٹ فار رائٹ، ووٹ فار کائٹ، ایک بار ہمیں موقع دیں، ہم انشاءاللہ اپنے منشور کو امپلیمنٹ کر کے آپ کے معاملات کو بہتر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ چلیے، بہت شکریہ ملک صاحب وقت دینے کے لیے، انشاءاللہ پھر تھینک یو، ملتے ہیں آپ سے الیکشن کے بعد، اللہ بہت حافظ، شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔